میری بیگم 21 سال کی ہے اور میرے 2 بچے ہیں اور دونوں آپریشن سے ہیں، اور میرا چھوٹا بچہ ابھی 5 مہینے کا ہے، اور میری بیوی پریگننٹ ہے جو اس کے لیے کمزوری کا سبب ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم حمل ضائع کرا سکتے ہیں۔ کینیڈا سے کسی نے کہا ہے میں شرعی پردہ کرتی ہوں اور مجھے پردے کی وجہ سے جاب نہیں مل رہی، مجھے جاب کی بہت سخت ضرورت ہے، کیا ایسی صورت میں میں اپنا نقاب ہٹا سکتی ہوں؟ دیکھیں، جاب کی ضرورت خواتین کو شرعی لحاظ سے ہے نہیں، کیونکہ خواتین کا نان نفقہ جب تک شادی نہیں ہوتی باپ کے کندھوں پر ہے، باپ نہ ہو تو بھائیوں کے کندھوں پر ہے، اور شادی کے بعد شوہر کے کندھوں پر ہے۔ یہ تو ہمارا کلچر کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے۔ یورپی اقوام نے خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، انہوں نے تو یہ سیٹ اپ کر دیا ہے۔ تو اس لیے شریعت اس کو ضرورت مانتی نہیں ہے کہ خواتین کو جاب کی ضرورت ہے، شریعت اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے۔ ہاں، آپ کے گھر کے مرد اگر ذمہ داری ادا نہیں کر رہے، آپ کے والد خرچہ نہیں دے رہے آپ کو، یا خدا نخواستہ آپ یتیم ہیں، یا آپ کے بھائی خرچہ پانی نہیں اٹھا رہے، یا آپ کا کہ شوہر، یا آپ ان میرڈ ہیں اور کوئی بھی خرچہ نہیں اٹھا رہا، یا میرڈ ہیں لیکن شوہر نکٹھو ہیں، وہ خرچہ نہیں اٹھا رہے۔ اچھا، یہ بھی آج کل ایک فضول بات ہے کہ جی جب تک دونوں مل کے نہ کمائیں تو خرچہ پورے نہیں ہوتے، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ تو بہت ہی کوئی غریب غربا قسم کا ہو تو اس پہ تو ٹھیک ہے، لیکن نارملی ایسا ہے نہیں۔ اللہ نے مرد کی آمدن میں برکت رکھی ہے، جن گھروں میں خواتین کمانا شروع کر دیں ان گھروں میں برکتیں ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ ساری زندگی دونوں مل کے کماتے رہتے ہیں اور پھر بھی بیچارے روتے ہی رہتے ہیں، اور بچے الگ رول رہے ہوتے ہیں، ان کو ماں کی ممتا نہیں ملتی، بچوں کو محبت نہیں ملتی، بہت ہی عجیب زندگی ہوتی ہے، میں تو ترس آتا ہے دیکھ کے۔ تو اس لیے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا شریعت نے۔ بہرحال اگر واقعی ضرورت ہے، واقعی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کی کفالت کرنے والا نہیں ہے، یا شوہر واقعی بہت غریب ہے، نہیں ہو رہا بالکل، تو پھر مجبوری میں جاب آپ کے لیے جائز ہے، ظاہر ہے۔ پھر اس میں یہی ہے کہ چہرے کا پردہ ضروری ہے جوان عورت پر، اور اگر نہیں کرنے دے رہے تو آخری گنجائش کے طور پر مجبوری کی حالت میں پھر چہرہ آپ کھول سکتی ہیں، اسکارف نہیں اتار سکتی، چہرہ کھولنے کی شدید مجبوری میں گنجائش ہوگی۔ لیکن بہرحال جوان اور دیندار عورت کے لیے یہ ہے بہرحال فتنے کی بات۔ میں نے اپنی بیوی کو بذریعہ ڈاک گواہوں کے دستخط کے ساتھ 3 طلاق دی ہیں، اور اب 2 سال بعد مجھے لگا کہ مجھ سے غلطی ہوگی، جلدی لگ گیا آپ کو، اور جلدی لگ گیا آپ کو، اور میں ان سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ نہیں ہو سکتا نکاح بھائی، 3 طلاقوں کے بعد نہیں ہو سکتا نکاح۔ تو لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ تعالیٰ طلاق کے احکام بیان کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ۔ تو اس لیے اب آپ کی زوجہ کہیں بھی نکاح کر کے زندگی گزارے، اتفاق سے وہاں سے طلاق ہو گئی، یا اس کی ڈیتھ ہو گئی، یا ویسے ہی آپ کی زوجہ نے اس سے ڈیورس مانگ لی کہ بھئی میں نہیں رہنا چاہتی، اور اس نے دے دی ڈیورس، تو عدت کے بعد پھر وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتے ہیں، آپ سے بھی کر سکتی ہیں، کسی اور مرد سے بھی کر سکتی ہیں، ادروائز آپ کا ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ خاوند اپنے والد کی خدمت نہ کرنے کا عذر بنا کر طلاق دینے کا کہتا ہے، بیوی اپنی ساری کوششیں کرے لیکن والدین جھوٹ موٹ کی باتیں بنا کر خاوند کو طیش دلائیں، اور بیوی کے والدین کو اس کے گھر لے جانے کا کہیں، اور اس عورت کے 5 بچے بھی ہیں، کیا اس عمل سے طلاق ہو جائے گی؟ دیکھیں، طلاق تو طلاق دینے سے ہوگی، زبان سے کہے یا لکھ کے دے، تو باقی اس طلاق کی بیس کیا ہے؟ بیس کبھی درست بھی ہوتی ہے، کبھی بیس اس کی غلط بھی ہوتی ہے۔ تو اب بیس کے بارے میں تو میں نہیں بتا سکتا۔ آپ وہ جو شوہر کہہ رہے کہ میرے والد کی خدمت نہیں کرتی، خدمت نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بعض خدمتیں تو ایسی ہوتی ہے نا جو بہت ہی، ان کو نہ کرنا تو انتہائی درجے کی غیر اخلاقی حرکت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بوڑھے والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بہو سے کہتے ہیں بیٹا ذرا مجھے پانی پلا دو، اور بہو کہے نہیں میں نہیں پلا رہی، یہ تو پھر طیش آئے گا بھائی ہر ایک کو کہ یار یہ کیا، بوڑھوں کوئی بھی بوڑھا آدمی یا ایجڈ آدمی بیٹھا ہوا ہو، یا ایجڈ عورت بیٹھی ہوئی ہو، ویسے کسی کو بھی کہہ دے تو ہر شخص پہ لازم ہوتا ہے کہ وہ یہ خدمت کرے۔ تو اس نوعیت کی بھی اگر خدمت نہیں کر رہی ہیں تو پھر اگر اس بیس پہ شوہر علیحدگی کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ کرے تو اچھا ہے، آج کل کون خدمت کرتا ہے، لیکن بہرحال یہ بہت ایک ویلڈ ریزن ہے۔ اور اگر خدمت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے گھروں میں ماسیاں خدمتیں کر رہی ہوتی ہیں، اس ٹائپ کی خدمت ہے، تو پھر اس میں بہرحال اس بیس پہ طلاق نہیں دی جا سکتی، کیونکہ خدمت میں ہر عورت کے جذبات دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، کچھ بہت خدمت والی ہوتی ہیں، کچھ کم خدمت والی ہوتی ہیں، تو اس بیس پہ پھر طلاق نہیں دینی چاہیے۔ اپنی بیٹیوں کا سوچنا چاہیے، اپنی بہنوں کا سوچنا چاہیے۔ اور 5 بچے ہو گئے، ان بچوں کا کیا ہوگا؟ خود بھی یہ پچھتائے گا بعد میں، پاگل ہو جائے گا، کیونکہ بچوں کا کے لیے ماں سے بہتر کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا۔
ایسے لوگ جذبات میں چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں سر پیٹتے ہیں وہ. میں نے مردوں کو بلکہ زیادہ روتے ہوئے دیکھا ہے طلاق کے بعد. تو اس لیے یہ حماقت کی بات ہوگی. تو اب میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آپ کے شوہر کو طلاق دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے جب تک دونوں طرف کے مکمل حالات سامنے نہ آ جائیں. تو اصولی بات تو یہی ہے کہ طلاق ابغض الحلال ہے، حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. تو اصل یہی ہے کہ نہیں دی جائے، حتی الامکان اس زوجہ کو برداشت کیا جائے. گھر اسی طرح برداشت سے ہی چلتا ہے. ساس سسر کی خدمتیں کرنے والی بہویں ویسے بھی مارکیٹ میں شارٹ چل رہی ہیں، اور پھر خدمتوں میں ہر ایک کا معیار دوسرے سے الگ ہوتا ہے. تو کوئی زیادہ خدمت کرتی ہے، کوئی تھوڑی کرتی ہے، کوئی ریزرو رہ کے زندگی گزارتی ہے. ان بیسس پہ طلاقیں دینا نہیں بنتا، یہ برا عمل ہے. لیکن اگر بہت ہی زیادہ بدتمیزی والی کیفیت ہے جو میں نے بتائی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو میں اس بارے میں نہیں فیصلہ کر سکتا اور نہ کسی کو طلاقوں کے مشورے دے سکتا ہوں. میں اصولی بات بتا سکتا ہوں کہ شریعت میں طلاق ناپسندیدہ ہے. اس میں اصل یہ ہے کہ نہ دی جائے. جب بالکل ہی برداشت سے معاملہ باہر ہو جائے تو بھی پھر مشورہ کر کے خاندان کے بڑوں کو بٹھا کے صرف ایک طلاق دی جائے، وہ بھی پاکی کے ایام میں. اور 3 مینسز جب عورت کے گزر جائیں گے تو ایک طلاق سے نکاح ختم ہو جائے گا. زندگی بھر جب چاہیں دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں. 3 طلاقیں تو پھر بھی دینا جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں. میری بیگم 21 سال کی ہے اور میرے 2 بچے ہیں اور دونوں آپریشن سے ہیں، اور میرا چھوٹا بچہ ابھی 5 مہینے کا ہے، اور میری بیوی پریگننٹ ہے جو اس کے لیے کمزوری کا سبب ہے. تو ایسی صورت میں ہم حمل ضائع کرا سکتے ہیں. دیکھیں، یہ بچہ آپ کا 5 مہینے کا ہو اور بیوی دوبارہ پریگننٹ ہو جائے تو اس سے کوئی مسئلہ ہوتا نہیں ہے. یہ تو میڈیا نے بہت بڑا مسئلہ بنا کے پیش کر دیا ہے عورت کے پریگننٹ ہونے کو، کہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. یہ تو نیچرل ہے. پریگننسی نہ ہونا تو مسئلہ ہے، پریگننسی ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بچہ اگر 5 مہینے کا ہے اور دوبارہ پریگننسی ہو گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کی وائف اگر کمزور ہیں تو خوراک اچھی رکھیں، ان کو کھلائیں پلائیں. کمزوری کا علاج تو خوراک میں ہے نا. تو اور پریگننسی میں بہت ساری نفسیاتی یعنی وقتی طور پر تو پریشانیاں ہوتی ہیں عورت کو وقتی. یہ تو حملت امہ کرہن قرآن کے الفاظ ہیں کہ ماں بچے کو تکلیف سے اٹھاتی ہے، لیکن یہ تکلیف وقتی ہے، عارضی ہے. تو کیونکہ بچہ ضائع کرانے میں بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب یہ تو بڑے آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں، خواتین کہتی تھیں ایکچولی میں کمزور ہوں، ویک ہوں، تو مجھے پریگننسی ہو گئی تو پھر یہ بچہ کیسے پیدا ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو بھائی ضائع کرنے میں کیا کم نقصان ہے؟ کیا وہ کوئی آسان پروسیس ہے؟ تو بہرحال شرعی مسئلہ یہ ہے کہ 4 مہینے کا اگر حمل ہو گیا پھر تو کسی صورت میں ضائع نہیں کر سکتے. 4 مہینے سے کم اگر ڈاکٹر، ماہر ڈاکٹر کہتے ہیں، ایک آدھ ڈاکٹر کی بات نہیں ہے، آپ لیڈی ڈاکٹرز کو جو زیادہ ماہر ڈاکٹرز ہو 4-5 کو دکھا لیں. سب اگر یہی کہیں کہ بھائی ان کی حالت ایسی ہے کہ اس سے ان کو شدید نقصان ہوگا، بیمار ہو جائیں گی، جان کا خطرہ ہے، تو ایسی کنڈیشن میں پھر 4 مہینے سے پہلے حمل ضائع کرایا جا سکتا ہے شدید ضرورت میں. اور اگر ایسی ویکنیس نہیں ہے، کوئی اتنی شدید نوعیت کی سچویشن نہیں ہے، تو پھر حمل ضائع نہیں کرایا جا سکتا. اور یہ اس پہ خوش ہونا چاہیے، اللہ آپ کو اولاد دے رہا ہے اور نعمت ہے اولاد. تو مسئلہ میں نے جو بتانا تھا وہ بتا دیا کہ اگر واقعی کوئی شدید مسائل ہیں، یہ تو ڈاکٹر بتائے گا نا، یہ تو میں نہیں بتا سکتا کہ کتنی کمزوری ہے آپ کی وائف میں، کہ کوئی شدید خطرہ ہے خدا نخواستہ بچے کے معذور ہونے کا، یا ماں کے مرنے کا، یا اس کے کوئی خطرناک حد تک اس کی صحت کو نقصان کا خطرہ ہے. تھوڑا بہت تو رسک ہر حمل میں ہوتا ہی ہے، اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. واقعی اگر غالب گمان ہو کہ خطرہ ہے تو پھر 4 مہینے سے پہلے حمل گرانے کی گنجائش ہے. لیکن حمل گرانے سے کمزوری اور زیادہ بڑھے گی، یہ بھی ذہن میں رکھنا. اور آئندہ پریگننسی کے امکانات بھی بہت کم ہو جاتے ہیں، بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے نا، فطرت سے کبھی نہیں لڑنا چاہیے. اگر آپ کا بچہ 5 مہینے کا ہے اور وائف کو پریگننسی دوبارہ ہو گئی، عام طور پر ہوتی نہیں ہے. جب خواتین بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو پریگننٹ نہیں ہوتی وہ، یہ قدرت کا ایک نظام ہے. اگر وہ ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب اللہ نے اتنی صلاحیت رکھی ہوتی ہے. کیونکہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، تزوج الودود الولود، اس عورت سے نکاح کرو جو کثرت سے اولاد دے. تو کثرت سے اولاد کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ بعض خواتین میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہوتی ہے کہ ان کو وہ جلدی پریگننٹ ہو جاتی ہیں، جلدی بچہ جن لیتی ہیں. تو نبی نے حکم دیا کہ ایسی ہی عورت سے نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ نکاح کا بنیادی مقصد ہی تکثیر نسل ہے. بچہ پیدا کرنا نہیں ہے، نسل بڑھانا ہے. یہ خوب سمجھ لیں، تکثیر نسل کو بچانا نہیں ہے، نسل کو بڑھانا ہے نکاح کا مقصد. ہر جانور بھی جو مرد ان کے جو میل فیمیل میں ملاپ ہوتا ہے نا، وہ نسل بچانے کے لیے نہیں ہوتا، وہ نسل بڑھانے کے لیے ہوتا ہے. تو انسان تو مقصود کائنات ہے،
اس میں اللہ مرد اور عورت کا ملاپ اس لیے رکھیں کہ بس 1-2 بچے پیدا ہوں تاکہ نسل باقی رہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ جب ہر مخلوق میں نسل کی بقا کے بجائے نسل بڑھانے کے لیے مرد اور عورت کا، نر اور مادہ کا ملاپ ہے، تو انسان جو مقصود کائنات ہے، جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا، اس میں نسل بچانا مقصد نہیں ہے، نسل بڑھانا مقصد ہے. تو اس لیے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو. جو شرعی مسئلہ تھا وہ میں نے بتا دیا. اگر کوئی لیڈی ڈاکٹرز کہتی ہیں آپ کو 2-4 کہ بھئی شدید خطرہ ہے، تو پھر گنجائش ہے. بہرحال کیا لڑکے اپنا ایک کان چھدوا سکتے ہیں؟ نہیں چھدوا سکتے، جائز نہیں ہے، اس میں خواتین کی مشابہت ہے. کیا اسلام میں 2 چوٹی بنانا جائز ہے؟ جائز ہے، پیچھے چوٹی جتنی مرضی بنا لیں، سر کے اوپر نہیں بنا سکتے. میں پچھلے 6-8 سالوں سے، یار جب بھی لوگ سالے کہتے ہیں تو مجھے اپنے سالے یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں. 6-8 ہی ہیں تقریباً، بلکہ زیادہ ہی ہوں گے. میں پچھلے 6-8 سالوں سے اپنے دوستوں کے ساتھ رہتا ہوں اور ہم سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. پھر اس کھانے کے دوران جو بندہ موجود نہیں، اس کی غیبت شروع ہو جاتی ہے. نارملی یہی ہوتا ہے آج کل، یہ سب جگہ ہو رہا ہے، صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا. اس سے کھانے میں چٹنی کا مزہ آتا ہے. یعنی اگر کھانے میں چٹنی نہیں ہے تو آپ کسی تیسرے آدمی کی غیبت شروع کر دیں تو ایسا ہضم ہوتا ہے کھانا. رپورٹ ہے یہ. میرے بہت منع کرنے کے بعد بھی وہ لوگ نہیں مانتے، اور جو ایسی محفل میں شریک ہو اس کو بھی اتنا ہی گناہ ملتا ہے. تو ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بار بار ایسا ہو رہا ہے تو پھر ایسی مجلس چھوڑ دینی چاہیے. اس سے انسان کی سوچ میں نیگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، منفی سوچ پیدا ہوتی ہے، بلا وجہ لوگوں سے بدگمان ہوتا ہے. پھر انسان ماحول سے متاثر بھی ہوتا ہے، اس کی بھی یہی عادت ہو جاتی ہے غیبتیں کرنے کی. میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ان کو غیبت سے بہت نفرت ہوتی ہے. کوئی بیٹھ کے ان کے سامنے کسی کی برائی کرے نا، وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. وہ ان کی زندگی بڑی سکون سے گزرتی ہے. تو اس لیے آپ دوستوں کو منع کیا کریں. اور پھر بھی ہر دفعہ میں یہی ہو رہا ہے تو پھر جو ہے ایسے گیدرنگ سے ایوائڈ کرنا چاہیے. عظیم ایبٹ عباس سے، میں نے پہلے ٹک ٹاک پر بہت سی ویڈیوز بنائی تھیں اور اب میوزک کو سننا چھوڑ دیا ہے اور دین پر عمل کرنے لگا ہوں. میں نے اپنے اکاؤنٹ سے وہ گانوں والی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی ہیں تاکہ گناہ سے بچا جا سکے، لیکن میرے کزن کے اکاؤنٹ پر وہ ویڈیوز ابھی بھی اپلوڈ ہیں اور میں نے بہت کہا لیکن وہ ڈیلیٹ نہیں کر رہا، کیونکہ اس کی اور میری ویڈیوز ساتھ میں ہیں. اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے ان کو کہہ دیا، بس آپ کا فرض ادا ہو گیا. پہلی بات تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس توبہ میں برکت دے. دیکھو گناہ کر کے اگر توبہ کر لی نا کسی نے، توبہ کرنے والا اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے. تو آپ نے ایسے جرم سے توبہ کی ہے جس میں بڑے بڑے لوگ پڑے ہوئے ہیں آج کل. گانے بجانے، میوزک، یہ تو آج کی دنیا لوگ کہتے ہیں اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. تو اس پہ قائم رہیے گا. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی آپ نے اپنے دوست کو کہہ دیا ہٹانے کا، وہ نہیں ہٹا رہا تو آپ کا فرض ادا ہو گیا، آپ اپنے چینل سے ہٹا دیں تو انشاءاللہ اب اس کا گناہ آپ کو نہیں ہوگا. جعفر اقبال، کیا وضو سے پہلے استنجا کرنا ضروری ہے؟ نہیں بھائی. کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے پتہ نہیں وضو سے پہلے لازمی واش روم میں گھس رہے ہوتے ہیں. بھائی واش روم میں گھسنے کا ٹائم تو جب ہے جب آپ کو واش روم آ رہا ہو. نہیں آ رہا تو نماز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے واش روم کا. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تو مسجدوں میں واش روم بنانے کے قائل ہی نہیں تھے. وہ تو ایک لفظ بولتے تھے، کہتے ہیں یہ لوگوں کو ہگانے متانے کا ٹھیکہ مسجدوں نے پتہ نہیں کیوں لے لیا ہے. پبلک ٹوائلٹ ہونے چاہیے، گورنمنٹ بنائے. وہ فرماتے تھے یہ چونکہ مسجدوں نے لوگوں کو ہگانے متانے کا ٹھیکہ لے لیا ہے اس لیے گورنمنٹ اب پبلک ٹوائلٹ بناتی نہیں ہے. حالانکہ پوری دنیا میں امریکہ، کینیڈا، جہاں مسجدیں نہیں ہوتی جگہ جگہ وہاں بھی پبلک ٹوائلٹ تو ہوتے ہیں نا. تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ٹوائلٹ بنائے. وضو مسجدوں میں صرف وضو خانے ہونے چاہیے، اصولی طور پر تو یہی ہے. تو حضرت تو فرمایا کرتے تھے اگر کوئی بازار میں چلتا ہوا پوچھے نا کہ مسجد کہاں ہے تو سمجھ لو بہت زور کا پیشاب آ رہا ہے اس کو. تو اس لیے ہمارے دارالافتاء والارشاد میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے یہاں واش روم تھے ہی نہیں. طلبہ کے لیے مدرسے میں تو تھے الگ سے، مسجد میں نمازیوں کے لیے نہیں تھے. حضرت فرماتے اپنے گھر سے جو جس نے کرنا ہے کرو، ہم آپ کے واش روم کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. اگر کوئی دور سے آتا ہے تو پبلک ٹوائلٹ ہونے چاہیے اس کے لیے. خیر اب یہ تو ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن وضو سے پہلے استنجا ضروری نہیں ہے. استنجا اس وقت کرنا چاہیے جب قضائے حاجت کی ہے. مغرب اور عشاء کی پہلی اور دوسری رکعت نہ ملے تو بعد میں ادا کرنے کی کیا صورت ہے؟ دیکھیں مغرب کی اگر پہلی رکعت نہ ملے تو کوئی بات نہیں، سلام امام نے پھیرا تو آپ کھڑے ہو، ثنا پڑھیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، پھر سورت ملائیں، پھر رکوع کریں، پھر 2 سجدے کر کے بیٹھیں، اتحیات دعا درود شریف پڑھ کے سلام پھر لیں. یہ تو مغرب کا ہو گیا. اور اگر عشاء کی آپ کی پہلی رکعت نکل گئی ہے تو بھی یہی طریقہ ہے اس میں، تو بہت آسان ہے.
اچھا دوسری رکعت اگر نہ ملے تو کیا کرنا ہے؟ یعنی پہلی اور دوسری دونوں؟ سوال آپ کا یہ ہے، پہلی بھی اور دوسری بھی؟ تو بہت ایزی ہے، عشاء میں تو بہت آسان ہے. سلام پھیرا امام نے، آپ کھڑے ہو جائیں، وہی ثنا پڑھیں، سورہ فاتحہ سورت ملائیں، پھر 2 سجدے کریں، پھر اس کے بعد دوبارہ کھڑے ہو جائیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورت ملائیں، اور آخر میں تحیات پڑھ کے سلام پھیر لیں. مغرب میں تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے سمجھنا. مغرب کی 2 رکعتیں نکل گئیں، 1 رکعت ملی آپ کو امام کے ساتھ. تو اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ امام نے جیسے ہی سلام پھیرا، آپ کھڑے ہو جائیں، ثنا پڑھیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، سورت ملائیں، رکوع کریں، 2 سجدے کریں، اس کے بعد بیٹھ جائیں، پھر اتحیات پڑھیں اور پھر کھڑے ہو جائیں. اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، پھر سورت ملائیں، پھر رکوع کریں، 2 سجدے کریں، آخر میں اتحیات درود شریف دعا کے بعد سلام پھیر لیں. یعنی ایک ایکسٹرا آپ کو قاعدہ کرنا پڑے گا. اور اگر کسی نے وہ ایکسٹرا قاعدہ نہیں بھی کیا تو بھی ہو جائے گی اس کی نماز. یعنی اگر 1 رکعت مغرب میں، 2 رکعتیں نکل گئی نا مغرب میں، تیسری رکعت میں آپ امام کے ساتھ شامل ہوئے، تو امام نے سلام پھیرا، آپ کھڑے ہو گئے، ثنا پڑھی، فاتحہ پڑھی، سورت ملائی، رکوع سجدہ کر کے بیٹھنا چاہیے. لیکن اگر آپ نہیں بیٹھے، کھڑے ہو گئے، تو بھی نماز ہو جائے گی آپ کی. یعنی یہ والا قاعدہ نہیں بھی کیا تو بھی ہو جائے گی، لیکن افضل یہی ہے کہ یہ قاعدہ کیا جائے. بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ناپسندیدہ ہے، نامناسب ہے، خلاف سنت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سر ڈھانپ کے نماز پڑھا کرتے تھے. صرف احرام کی صورت میں آپ نے سر کو کھولا ہے، اس لیے یہ قابل تقلید عمل نہیں ہے سر کھول کے، سر ننگا کر کے نماز پڑھنا. آج کل فیشن چل پڑا ہے، لوگ نہیں ڈھانپ رہے ہوتے سر. عادل مصطفیٰ کشمیر سے، ہمارے یہاں ایک بدعت کا رواج ہے کہ لوگ کھانے پینے کی چیزیں مسجد میں اس نیت سے لاتے ہیں کہ ان کے مردوں کو ثواب پہنچ جائے. کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے بھائی. مسجدوں میں نماز پڑھو، پتلی گلی سے نکلو، اور اگر ثواب کرنا ہے تو صدقہ خیرات کرو، بس غریبوں کو کھلاؤ. یہ کون سی نئی رسم چلا دی ہے؟ ایسی چیزیں آہستہ آہستہ بدعت بن جاتی ہیں اور پھر رواج کا حصہ بن جاتی ہیں. اور نمازیوں کو کھلا کے کون سا ثواب حاصل کر رہے ہو؟ نمازیوں کو بھی چاہیے کہ وہ نوالا آپ کے حلق میں اترتا کیسے ہے. دیکھو، غریب آدمی کو صدقہ دینا الگ چیز ہے، نمازیوں کو تو گفٹ اور ہدیہ دیا جائے گا نا. اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ اپنے والد کی دعوت کر رہے ہیں، آپ نے ان کو کھلایا، والد نے پوچھا ماشاءاللہ بیٹا آج کیسے خیال آ گیا آپ کو؟ ابا دادا کے اصالِ ثواب کے لیے کھلا رہا ہوں آپ کو میں. ابا کو غصہ آئے گا نا، یار تو نے کیا مردوں کے ثواب کے لیے مجھے منتخب کیا ہوا ہے؟ تو عزت دار آدمی کو یہ چیز پسند نہیں ہوتی. اکثر میں اپنا بیان میں واقعہ سناتا ہوں. ایک صاحب جمعرات کو میرے گھر کوفتوں کا سالن لاتے تھے، ہوتا بڑا لشپش مزیدار سالن تھا. ابھی بھی ایسا سالن تھا، مجھے ابھی بھوک بھڑک اٹھی ہے اس کو تصور سے. بڑا زبردست سالن ہوتا تھا، کوفتے بھی ہوتے تھے، آلو بھی پڑا ہوا ہوتا تھا، ہم لوگ بھی پھوڑ دیتے تھے، اتنا زبردست سالن آ رہا ہے. تو ہر جمعرات کو لاتے تھے. تو مجھے جمعرات کے دن سے تھوڑا سا وہم ہو گیا کہ یار کوئی چکر تو نہیں ہے. میں نے پوچھا کہ یہ آپ ماشاءاللہ خدمت کر رہے ہیں، خیریت؟ ہر جمعرات کو لاتے ہیں اور کوفتے ہی ہوتے ہیں. کہتے ہیں اصل میں میری والدہ کا انتقال ہوا ہے تو ان کے اصالِ ثواب کے لیے آپ کو کھلا رہا ہوں. میں نے کہا یار ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں یار، آپ نے اماں کے ثواب پہنچانا ہے تو کسی غریب کو کھلا دو بھائی. تو تھوڑی بہت بھی انسان کو اگر تھوڑی سی اس میں غیرت ہو نا تو اس کو برا لگتا ہے کہ کسی کے اصالِ ثواب کے لیے مجھے کھلا رہے ہو. بھائی ہمیں ویسی محبت میں کھلا دو تو کھا لیں گے ہم، لیکن ثواب پہنچانا ہے تو جاؤ غریبوں کو کھلاؤ بھائی. تو چاہے آدمی غریب بھی ہو تو بھی اس کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی ہے. تو اس لیے مسجدوں میں لا کے ابا کے ثواب کے لیے نمازی کو کھلا رہے ہیں اور نمازی بھی مسٹنڈوں کی طرح کھا رہے ہیں، تو یہ برا عمل ہے، اس سے اجتناب کریں. اچھا میرے بھائی، یہ ایسا ہی ہے نا، ایک سموسہ کھلا دیا نانی کے ثواب کے لیے، اس کو ایک پکوڑا کھلا دیا چاچو کے ثواب کے لیے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ واٹس گوئنگ آن؟ اچھا میرے بھائی، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اپنے ابو کے گھر رہتی ہوں، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ عدت کے دوران شوہر کے گھر میں رہنا پڑے گا، ابو کے گھر نہیں رہ سکتی آپ. شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تو 4 مہینے 10 دن آپ کو شوہر ہی کے گھر میں گزارنے پڑیں گے. اس کے بعد پھر آپ جہاں چاہیں رہیں جا کے. کیا ایسی ڈرائنگ بنانا جو کارٹون کی شکل میں ہو حقیقت میں نہ ہو جائز ہے؟ بہت ہی ٹیڑھا میڑھا کوئی کارٹون ہو تو اس کی بعض علماء نے گنجائش دی ہے، کیونکہ وہ پھر تصویر کے حکم میں نہیں آتا، توہین والی تصویر ہے. لیکن احتیاط یہی ہے کہ پرنٹڈ تصویر کارٹون کی بھی نہ بنائی جائے. احتیاط اسی میں، اختلافی مسئلہ ہے. البتہ جو ڈیجیٹل کارٹون ہیں ان میں ہماری رائے یہی ہے کہ وہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے، کیونکہ وہ پرنٹ نہیں ہوتے، کاغذ پہ قرار نہیں ہوتا. تو اس لیے جو پرنٹڈ تصویریں ہیں ان سے بہرحال اجتناب کیا جائے، چاہے کارٹون ہی کیوں نہ ہو. لیکن بہرحال اس میں اختلاف.
کوئی شخص ضرورت ہو تو بعض علماء اس کی گنجائش دیتے ہیں۔ کیا گھر میں استعمال ہوئی جھاڑو اور چھنی کسی کو دے سکتے ہیں؟ کیوں نہیں دے سکتے بھائی؟ صدیق لوہار: میرا ایک سیلون ہے جس میں چھوٹے سے ہی کام کر رہا ہوں، لیکن جب میں دین سے جڑا تو مجھے یہ داڑھی کاٹنا اور بال سنت کے خلاف بنانا خود سے صحیح نہیں لگ رہا، تو مجھے بتائیے کہ یہ کام میرے لیے صحیح ہے یا نہیں، اور اگر صحیح نہیں تو میں حلال رزق حاصل کرنے کے لیے کیا کام کر سکتا ہوں؟ رہنمائی فرمائیں۔ صدیق بھائی، آپ کے دل میں اچھا خیال آیا، داڑھی کاٹنا جائز نہیں ہے تو آپ نہیں کر سکتے یہ کام۔ اسی طرح بالوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ کہیں سے منڈوانا کہیں سے باقی رکھنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو جب یہ عمل ٹھیک نہیں ہے تو اس میں کسی کے ساتھ تعاون کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، تو اس لیے آپ یا تو صرف جائز حدود کی حد تک اس سیلون کو چلائیں آپ، لیکن ظاہر ہے کسٹمر پھر آئیں گے ہی نہیں، میجورٹی تو آڑے ترشے بالی بنوا رہی ہوتی ہے، تو پھر اگر بہرحال شرعی حدود کے اندر رہ کے یہ کام کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ کوئی دوسری روزی روٹی تلاش کریں۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین متبادل عطا فرمائے۔ اچھا، کچھ لوگوں نے یہ کام چھوڑا لیکن وہ پھر مدرسوں کے قریب جا کے انہوں نے یہ ایسے اپنی شاپ کھول لی، تو مدرسے کے طلبہ ہوں یا دیندار لوگ ہوں وہ پھر ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں کہ ہم غیر شرعی بال نہ کاٹیں، تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں جیسے مدارس کے طلبہ ہوتے ہیں نا، اب ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ پھر ظاہر ہے ان کو اس طرح غیر شرعی بال نہیں کاٹ رہے ہوتے۔ BC ڈالنا کیسا ہے؟ جائز ہے؟ کیا وتر تہجد کے وقت پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں، زیادہ افضل تو یہی ہے لیکن آنکھ کھلنے کا یقین ہو۔ باقی جو BC ڈالنے کا مسئلہ میں نے بتایا نا، تو جائز ہے، لیکن اس میں آج کل BCوں میں بھی بڑی گڑبڑیں ہو رہی ہیں۔ وہ پہلے نمبر پہ جس کی یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی BCیاں بھی آ رہی ہیں کہ جی جس کی BC نکل جائے گی وہ مزید پیسے نہیں دے گا، تو پھر وہ سود کے حکم میں آتی ہے۔ تو نارمل جیسے گھروں میں BCیاں ڈلتی ہیں اس طرح کی BC کی میں بات کر رہا ہوں، جائز۔ شوہر بہنوں کے کہنے پر 2 طلاق دے اور اس کے بعد کہے جاؤ تو آزاد ہے، ایسا کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، 2 طلاقیں اس نے صریح دی ہیں اور پھر تیسری طلاق میں جاؤ تو آزاد ہے کہا، تو اس میں دیکھا جائے گا یہ پہلی ہی 2 طلاقوں پر متفرع تو نہیں کر رہا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ 2 طلاقیں دینے کے بعد کہتے ہیں تم آزاد ہو، اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ 2 طلاقوں سے تم آزاد ہو چکی ہو، تو ہم پھر یہی کہیں گے بھائی 2 طلاقوں سے عورت آزاد نہیں ہوتی، یہ آپ نے غلط بیانی کی ہے۔ شوہر سے نیت پوچھی جائے گی کہ تمہاری یہ تیسری سے نیت کیا تھی، اور اگر کہتا ہے کہ جاؤ تم آزاد ہو سے میرا مقصد یہ تھا کہ تیسری طلاق تھی، یعنی 2 تو میں نے صراحتاً دی ہے، تیسری کنایتاً دی ہے، تو پھر تینوں طلاقیں واقع ہو گئی ہیں۔ تو یہ جو آزاد کا لفظ ہے نا، اگر یوں کہتے ہیں نا میری طرف سے تم آزاد ہو یا میرے نکاح سے تم آزاد ہو، پھر یہ صریح طلاق میں ہی آتا ہے، لیکن جاؤ تم آزاد ہو یہ صریح طلاق میں نہیں، یہ کنایا میں آتا ہے، اور کنایا میں اس میں دونوں امکان ہیں کہ پچھلی 2 طلاقوں پر یہ متفرع کر رہا ہے یا اس کا رزلٹ بیان کر رہا ہے یا جدید طلاق کی نیت کر رہا ہے، اس میں دونوں احتمال ہیں۔ تو شوہر جو کہے گا اس کی نیت کا ہم اعتبار کریں گے، اگر وہ کہتے ہیں میری نیت اس سے تیسری طلاق دینے کی تھی تو پھر تیسری ہو گئی ہے، اور اگر کہے گا کہ میرا مقصد یہ تھا کہ 2 طلاقیں دے چکا ہوں لہٰذا تم آزاد ہو، تو پھر ہم کہیں گے بھائی 2 طلاقوں سے آزاد نہیں ہوتی، 2 طلاقوں کے بعد بھی نکاح قائم رہتا ہے، تو پھر 2 طلاقیں ہوں گی۔ تو شوہر سے پوچھا جائے یہ جو تم نے کہا تھا جاؤ تم آزاد ہو، اس سے تمہاری نیت کیا تھی؟ دل میں اگر ذرا بھی برے خیالات آ رہے ہیں اپنے جذبات پہ قابو رکھیں، پھر بھی اگر برے خیالات آ رہے ہیں تو اسلام پھر آپ کے لیے اللہ نے آپ کی بیوی کو پیدا کیا ہے، کسی اور عورت سے تلذذ کسی بھی قسم کا حاصل کرنا یہ اسلام میں حرام ہے، تو پھر اس حرام کام کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی اپنے ٹیچر کے آرڈر پہ۔ غیر مسلموں کا تو فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو گیا، ان کا تو سارا ہی سیٹ اپ بھی برباد ہو گیا، اب یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا بھی برباد ہو جائے۔ تو اسلام ایک پاکیزگی کا آپ کو سبق دیتا ہے، پاکیزگی کا ماحول بناتا ہے، مرد اور عورت جہاں ہوں گے ڈیزائرز ہوں گی وہاں۔ ان لوگوں نے خام خام ایک چیز فرض کر لی ہے کہ جی وہ تو ٹیچر ہے تو فلاں ہے، تو بھائی عورت تو ہے نا، یہ مرد ہے تو وہ عورت ہے، تو مرد اور عورت کی تو ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے، اصول تو یہی ہے۔ باقی یہ کہ بعض دفعہ نہیں بھی ہو رہی ہوتی ہے، اس میں کوئی کشش ہی نہیں ہے، یا مرد جو ہے وہ اپنے جذبات پہ قابو پا سکتا ہے، اس میں اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو لیکن اگر آپ کو ذرا سا بھی فتنے کا اندیشہ ہو رہا ہے دیکھنے میں، پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ باقی مسئلہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا۔ تحسین گلزار: اچھا یہ غیر مسلموں کو فتنے کا اندیشہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا بہت دفعہ، کیونکہ انہوں نے اتنی عورت لڑکیاں دیکھی ہوتی ہیں، بہت ان کی گرل فرینڈس رہی ہوتی ہیں، زنا کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے، سب کی بات نہیں کر رہا میں، تو ان کو نہیں ہوتا۔ مسلمان کے تو جذبات اپنی بیوی کے لیے ہوتے ہیں نا، وہ اپنی بیوی کے یا اپنے محرم رشتوں کے علاوہ کسی کو دیکھتا نہیں ہے،
تو اس میں اس کو فتنے کا اندیشہ بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے جذبات جمع ہو رہے ہوتے ہیں, اس کی ڈیزائرز ہوتی ہیں. تو یہ لوگ جیسے ہے نا, ایک صاحب آئے مغربی کسی کنٹری سے, مجھے کہنے لگے کہ انگریز جو ہے وہ عورتیں گزر رہی ہیں اس کو دیکھتا ہی نہیں ہے, اور ہمارے مسلمان یا پاکستانی یا انڈین جب جاتے ہیں تو ایسے تاڑ تاڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا ظاہر ہے وہ انگریز نائٹ کلبوں میں اس سے بڑے کام کر رہا ہوتا ہے نا, یا گرل فرینڈ کے ساتھ بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے, تو اس کو کیا ضرورت ہے یہ چھچوری حرکتیں کرنے کی کہ وہ دیکھے. تو جب آپ کے بڑے جرم کی طرف جاتے ہیں, جب آپ کو شراب اور ہیروئن کی عادت پڑ جائے, تو چرس تو آپ کے لیے ایک مذاق ہے نا. چرس تو بیچارہ وہ پیے گا جس کو ہیروئن شراب نہیں, وہ پھر چرس سے یا اس کی خوشبو سون کے دل بہلا رہا ہوگا یا سگریٹ سے دل بہلا رہا ہوگا. تو اس لیے غیر مسلموں پہ اپنے آپ کو ہرگز قیاس نہ کریں. تو غیر مسلم لوگ, ان کے ہاں چونکہ زنا حرام ہی نہیں رہا ہے, منع ہی نہیں رہا ہے, تو وہ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم تو مسلمان ہیں بھائی, ہم نے تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. ہماری محبت صرف بیوی کے لیے ہوگی, سارے جذبات بیوی کے لیے ہوں گے جو رخصت ہو کے آپ کے گھر میں آئی ہے, سارے جذبات اس کے لیے ہوں گے. اسلام کا یہی حکم ہے تاکہ گھر میں میاں بیوی کا ماحول اچھا ہو, ایک فیملی سسٹم مضبوط ہو. عورت اور مرد کی محبت, جو میاں بیوی کی محبت ہے, یہ آگے پورے خاندان کو بچانے کے لیے پہلی سیڑھی ہے. ایک مضبوط خاندان کی تشکیل کے لیے سب سے پہلی سیڑھی ہے میاں بیوی کی آپس کی محبت. اور یہ محبت میں جو سب سے بڑی دراڑ بنتی ہے جو چیز, وہ یہ ہے کہ مرد دوسری عورتوں کو جھانکتا ہے اور دوسری عورتوں کو دیکھتا ہے اور اپنے جذبات وہاں سے پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. یا اب ظاہر جس عورت سے کرے گا تو وہ عورت کا بھی تو گھر خراب ہوگا نا. اگر وہ میرڈ ہے, ان میرڈ ہے تو شادی کے بعد پھر وہ وفا نہیں کرے گی, اس کے بیسیوں قسم کے تعلقات پہلے رہے ہوں گے. تو سارا نظام آہستہ آہستہ تباہی بربادی کی طرف جا رہا ہے. تو بس ایک چیز ان کو چاہیے, سائنسی ترقی اور نالج. چاہے انسان گدھے گھوڑے بن جائیں, انسان نہ رہیں, وہ بس ترقی یافتہ ہونے چاہیے. تو اسلام تو آپ کو ترقی کے ساتھ بھائی آپ کے خاندانی نظام کو بچانے کا بھی حکم دیتا ہے. ایک شخص نے پوچھا ہے کہ جی میری بیوی زنا کرتی رہی ہے, اب پکڑی گئی ہے, معافی مانگ رہی ہے, میں کیا کروں؟ دیکھیں, شرم معاف کرنا جائز ہے. باقی معافی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو رکھیں یا طلاق دیں, تو یہ بہت مشکل ہے میرے لیے آپ کے بارے میں فیصلہ کرنا. یہ تو جب تک کسی کے پورے حالات, عورت کے بھی مرد کے پورے حالات سامنے نہ, انسان کسی کو مشورہ نہیں دے سکتا. تو آپ نے اس کو رکھنا ہے یا طلاق دینا ہے, یہ تو آپ جانیں, آپ کی گھر والے جانیں, آپ خود فیصلہ کریں گے. یہ باقی شریعت میں معاف کرنا ایسے موقع پہ جائز ہے. گناہ نہیں, یعنی اگر آپ اس کو طلاق نہیں دیتے تو گناہ گار نہیں ہوں گے, لیکن دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے. اصول تو یہی ہے کہ جو زانی عورت ہو تو شریعت میں بہتر یہی ہے کہ اس کو طلاق دے دی جائے, نہ رکھا جائے, کیونکہ آگے نسب میں بڑا خلل واقع ہوتا ہے. تو اب وہ توبہ کر رہی ہے, دل سے کر رہی ہے, اوپر سے کر رہی ہے, یا آپ جانیں وہ جانیں, اس لیے میں اس بارے میں مشورہ کچھ نہیں دے سکتا. اچھا بھائی, تحسین گلزار کشمیر انڈیا سے, اگر کوئی رشتہ دار اپنے گھر آنے سے منع کرے کہ ہمارے گھر نہ آیا کرو تو کیا کریں؟ رشتہ داری جوڑنے کے لیے اس کے گھر جائیں یا اپنے آپ کو ذلت سے بچانے کے لیے اس کے گھر نہ جائیں؟ جب وہ کہہ رہے نہیں جائیں تو پھر آپ رشتہ داری تھوڑی جڑے گی جب زبردستی اس کے گھر چلے جائیں گے. وہ بولے گا میں منع کر رہا ہوں نہیں آؤ اور تم گھسے جا رہے ہو. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ باہر سلام دعا رکھیں, بولیں ٹھیک ہے آپ نے منع کر دیا, ہم نہیں آتے, لیکن آپ سے ہماری سلام دعا رہے گی. کہیں گزر رہے ہوں, السلام علیکم, کیا حال ہے بھائی, خیریت سے ہیں آپ, انکل طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ تو اس طرح کوئی خدمت ہو تو مجھے بتائیے گا. کبھی اس کو ہدیہ بھجوا دیا, پیسے بھجوا دیے, اس طرح سے رشتہ داری جوڑیں. امید ہے تھوڑے دنوں میں آپ کو کہے گا آ جاؤ. انڈیا سے ایک سوال ہے جی, کیا شادی کا 1 سال گزرنے پر بطور مبارکباد کے ہیپی اینیورسری کہہ سکتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں لوگ, آپ بھی کہہ دیں تو کیا جا رہا ہے. باقی ایک فضول سا کام ہے, تکلفات ہیں سارے غیر مسلموں سے آئے ہوئے ہیں. نہ میاں بیوی میں محبت ہے, نہ شوہر بیوی کے حقوق ادا کر رہے ہیں, نہ عورت شوہر کے حقوق ادا کر رہی ہے. بس وہ کچھ چند ڈائلاگ یاد کیے ہوئے ہیں جو دیکھتے رہتے ہیں, ادھر اسے سنتے رہتے ہیں فلموں ڈراموں میں. تو جو حقیقی محبت ہے نا اس کو فوکس کریں بھائی. وہ ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ آج کل لڑکیوں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں ٹک ٹاک اور فیس بک پہ میاں بیوی کی محبتیں دیکھ کے. عورت اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہے, وہ دیکھو اس کا میاں کیسے بحرین ناران کاغان اپنی وائف کو گھما رہا ہے, اس کو پھول پیش کر رہا ہے. او بھائی وہ جو کچھ اچھے اچھے کام کر رہا ہے وہ فیس بک پہ ڈال رہا ہے. جو گھر میں لڑائی اور دنگا فساد ہو رہا ہے نا, گالیم گلوچ اور حقوق ادا نہیں کر رہے, رات کو دیر سے گھر سے آتا ہے اور اس کے جو ہے نا اس پہ خرچہ نہیں کر رہا اور بچوں کی تربیت کی فکر نہیں کر رہا, گھر والوں کو ٹائم نہیں دے رہا, وہ چیزیں تھوڑی فیس بک پہ ڈالے گا وہ. تو وہ کبھی ایک دن جوش محبت میں ایک دن پھول دے دیا تو فوراً ویڈیو بنا کے ٹک ٹاک پہ ڈال دے گا وہ.
تو خواتین کو ریئل لائف کو دیکھنا چاہیے کہ ریئلٹی. ہمارے باپ داداؤں کو دیکھیں, ہماری ماؤں نانیوں دادیوں کو دیکھیں, انہوں نے تو یہ تکلفات نہیں کیے, ہیپی اینیورسری اور جناب وہ برتھ ڈے کا کیک, وہ تو سادہ لوگ تھے, لیکن کیسی محبت سے کیسی کامیاب زندگیاں انہوں نے گزاری ہیں, اس لیے کہ وہ حقیقی طور پر ایک دوسرے کے حقوق جانتے تھے اور اللہ کا خوف تھا اور ایک دوسرے سے وفا کرنا کیا ہوتا ہے یہ سب جانتے تھے. تو اس لیے میرا مشورہ تو یہی, میں حرام ناجائز کا فتویٰ نہیں دے رہا کہ ہیپی اینیورسری کہنا کوئی ناجائز ہے, لیکن ان تکلفات سے اپنے آپ کو نکالیں. چند ماہ پہلے میری 1.5 سال کی بچی کا انتقال ہو گیا. میں اس کی یاد میں اس کی تصویریں سوشل میڈیا پر شیئر کرتی ہوں. مجھے کسی نے کہا کہ اس طرح مردے کی روح کو تکلیف ہوتی ہے, برائے مہربانی وضاحت فرمائیں. مردے کی روح کو تو تکلیف نہیں ہوتی, لیکن جو زندہ آپ ہیں آپ کی روح کو بہت تکلیف ہوگی, کیونکہ جب غم ہے نا اس کو شریعت میں بھلانے کا حکم ہے, یاد کرنے کا حکم نہیں ہے. بس وہ بچی اللہ کے پاس چلی گئی, مسلمان بچی تھی, قیامت میں آخرت میں انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی, بس اتنا سوچ کے تسلی کیا کریں. پھر اس کی تصویریں یاد کرنا دیکھنا, اس سے غم کم نہیں ہوتا, بڑھتا ہے. اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کے دل میں آخرت کا غم ہو, اللہ کا غم ہو, مخلوق کا غم اپنے دل میں نہ رکھیں, اس کو جلد سے جلد بھلانے کی کوشش کریں. آپ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا, ہر وہ چیز جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو کیوں اس کام کو کیا جا رہا ہے. یا تو ہوتا نا اس بچی کو یاد کرنے سے وہ بچی زندہ ہو کے آ جاتی ہے, اب یہ تو ممکن نہیں ہے. اب وہ بچی آخرت میں آپ کے لیے اللہ نے ذخیرہ کر دی, بس یہ سوچا کریں. تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں, اس سے بچی کو تکلیف ہونا ہو, آپ کو تکلیف ہوگی, اور شریعت اس تکلیف پہ آپ کو اجر دیتی ہے جو آپ کے اختیار میں نہ ہو. اور جو آپ سوچ سوچ کے, خود تصویریں دیکھ دیکھ کے سوچ سوچ کے جو اپنے غم کو بڑھائیں گی, ان غموں پہ اجر نہیں ملتا اللہ کی طرف سے. میکے رہنے کی حالت میں ضروریات کا خرچہ کیا شوہر کے ذمہ ہے یا باپ اور بھائی کے ذمہ؟ قربانی چٹ کے خاتون نے سوال پوچھا ہے جی. دیکھیں, میکے رہنے کی صورت میں میکے رہ کیوں رہی ہے؟ شوہر کی اجازت سے رہ رہی ہیں یا شوہر سے لڑکے آئی ہوئی ہیں بغیر اجازت کے؟ تو اگر شوہر کی اجازت سے رہ رہی ہیں تو پھر تو شوہر کے ذمہ نان نفقہ. لیکن اگر شوہر سے لڑائی کر کے آئی ہوئی ہیں اور پھر میکے رہ رہی ہیں تو جتنے دن میکے میں گزارے گی شوہر کے ذمہ اس کا نان نفقہ نہیں ہوگا. پھر کس کے ذمہ ہوگا؟ تو ابا کے ذمہ ہوگا یا بھائی کے ذمہ ہوگا. ابا نہیں ہے تو بھائی کے ذمہ ہوگا, ویسے تو ابا کے ذمہ ہوتا ہے اگر ابا نے خوشی سے رکھا ہوا ہے. ہندو لڑکی نے خفیہ طور پر اسلام قبول کر لیا ہے مگر گھر والوں کی سختیوں سے بچنے کے لیے ہندو بن کے رہنا پڑتا ہے, تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اگر اتنا خطرہ ہے نا کہ اگر اس لڑکی نے اپنا اسلام ظاہر کر دیا تو بہت زیادہ ماریں گے پیٹیں گے یا خدا نخواستہ قتل بھی کر دیتے ہیں بعض دفعہ, تو مار پیٹ کا بہت شدید مار پیٹ کا خوف ہے, تو پھر یہ لڑکی اپنے اسلام کو چھپا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اجازت دی ہے. ایسی بہت ساری لڑکیاں ہیں ہندو گھرانوں کی جن بیچاریوں کو خطرہ ہوتا ہے کہ ہم نے اسلام ظاہر کر دیا تو ہمیں قتل کر دیں گے. تو ایسی صورت میں وہ اللہ سے یہ بات کہیں کہ اللہ میں مسلم ہوں, میں ایک خدا کو مانتی ہوں, میں ان بتوں کو نہیں مانتی, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا آخری پیغمبر مانتی ہوں. اب میں مجبور ہوں, مجبوری کی وجہ سے ان کی رسومات میں مجھے شرکت کرنا پڑتا ہے, تو اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. تو اللہ غفور رحیم ہے, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, اور ایسی لڑکی کا شمار انشاءاللہ اہل اسلام میں ہی ہوگا. تو چھپ کے جتنی نمازیں پڑھ سکتی ہے وہ نماز پڑھے, چھپ کے روزے رکھے جو رمضان کے روزے, اس طرح سے جب تک ممکن ہو کرے, اور پھر جہاں اللہ اس کو توفیق دے, کوئی طاقت اور قوت اور ہمت دے, تو وہ اپنے اسلام کو یا تو ظاہر کر دے یا کسی مسلم سے نکاح کر لے, کورٹ میں جا کے, عدالت میں جا کے, تاکہ وہ مسلمان مرد اس کو تحفظ دے سکے. مسز ضیاء ابو ظہبی سے, فجر کی اذان کے ساتھ ہی وضو کرنے گئے اور حیض کا پتہ چلا کہ شروع ہو گیا, تو کیا اب یہ فجر قضا کرنی ہوگی؟ اذان کے ساتھ ہی وضو کرنے گئے اور پتہ چلا کہ جی مینسز آنا شروع ہو گئے. نہیں, یہ فجر قضا کرنی نہیں ہوگی, بلکہ یہ فجر ساقط ہو گئی. مینسز کا خون عورت کو نماز کا ٹائم ختم ہونے سے 2 منٹ پہلے بھی آ جائے, 3-4 منٹ پہلے بھی آ جائے, تو بس وہ والی نماز ساقط ہو جاتی ہے. اگر کسی عورت نے نماز ڈیلے کی, جیسے ظہر کی نماز ڈیلے کی, پڑھی نہیں ہے, اور ڈیلے کرتے ہوئے آخری وقت میں مینسز آ گئے, تو وہ ظہر ساقط ہو گئی. اسی طرح فجر میں بھی ایسے ہی ہے. اگر واش بیسن قبلہ رخ ہو تو اس میں قلی کر سکتے ہیں. شگفتہ یاسمین انڈیا سے, جی وہ قبلہ رخ ہوتا ہے تو وضو کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں قلی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر سیڑھی کی جگہ کے نیچے کو عبادت کا کمرہ بنا دیا جائے اور اس میں قرآن بھی رکھا جائے تو بے ادبی تو نہیں ہوگی؟ نہیں جی, بے ادبی نہیں ہوتی, کیونکہ نیچے کا جو کمرہ ہے, جب سیڑھی کے نیچے آپ دیوار بنائیں گے تو بالکل ایک الگ وہ مکان کہلائے گا.
اس کی مثال ایسے جیسے نیچے ایک پورشن ہوتا ہے ایک پورشن اوپر ہوتا ہے, تو نیچے والے پورشن میں قرآن رکھے ہوئے ہوتے ہیں, اوپر والے پورشن میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ بے ادبی سمجھی نہیں جاتی, کیونکہ یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ یہ قرآن کے اوپر ہے, بلکہ وہ پورشن ہی الگ ہے. تو جب سیڑھیوں کے نیچے آپ نے کمرہ بنا دیا تو وہ ایک الگ پورشن بن گیا باقاعدہ, تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے. ویسے بھی ادب کا تعلق عرف سے ہے, عرف میں اس کو بے ادبی سمجھا نہیں جاتا کہ نیچے کوئی چھوٹا سا کمرہ ہے اس میں قرآن رکھا ہوا ہے اور دوسرے لوگ چھت پر ہیں, تو اس کو بے ادبی سمجھا بھی نہیں جاتا. تو سیڑھی بھی چھت کے طور پر ہی بن جائے گی ایسی صورت میں. اچھا بھائی, مفتی صاحب کیا بیوی شوہر کی اجازت کے بنا کسی محرم کے ساتھ تبلیغی جماعت میں جا سکتی ہے؟ نہیں جی, بیوی گھر کے سے باہر شوہر کی پرمیشن کے بغیر نہیں جا سکتی. شوہر کے ساتھ جائے نا, اچھی بات ہے, وہ بھی انسان بن جائے گا اس بہانے. کیا شادی شدہ عورت کے زیورات کی زکوٰۃ اس کو شوہر نہیں دے سکتا؟ اگر شوہر نہیں دے سکتا تو عورت کہاں سے پیسے لائے گی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے؟ یہ بڑا سوال کرتی ہیں خواتین کہ ہمارے پاس اتنا سونا ہے, ہم اس کی زکوٰۃ کے لیے کہاں سے پیسے لائیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے میرے پاس 2 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں, میں اس کی زکوٰۃ کے لیے کہاں سے پیسے لاؤں. تو بھائی 2 لاکھ روپے ہیں نا, تو یہی روپے ہی تو پیسے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس 2 لاکھ پیسے پڑے ہوئے ہیں تو میں ان کی زکوٰۃ کے لیے کہاں سے پیسے لاؤں. تو یہ پیسے ہیں آپ کے پاس. تو جب آپ کے پاس سونا پڑا ہوا ہے تو یہ پیسے ہی تو ہیں, 2 منٹ میں کیش ہو جائے گا. تو کسی کو بھی دیں آپ کہ بھئی یہ میرے پاس سونا ہے, اتنا سونا ذرا کیش کرا کے لے آؤ, 2 منٹ میں لے آئے گا. تو کہاں سے پیسے لے کر آئیں؟ دکان سے پیسے لے کر آئیں, یا پھر ڈائریکٹ وہ سونا ہی غریب کو دے دیں اس میں سے 2.5% کاٹ کے. تو یہ عجیب بات ہے کہ جی کہاں سے پیسے لاؤں. تو وہ پیسہ ہی ہے جو گولڈ آپ کے پاس رکھا ہے. باقی یہ کہ شوہر اگر دینا چاہے بیوی کی طرف سے زکوٰۃ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن بیوی کو بتا دے, اس کی اجازت لے لے کہ بھئی میں تمہاری طرف سے زکوٰۃ دے رہا ہوں. اگر وہ کہہ دی تو شوہر کے دینے سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. کیا شادی شدہ عورت کے زیورات, اچھا یہ ہو چکا ہے, احتلام کی وجہ سے کپڑا ناپاک ہو گیا تو پاک کیسے کریں؟ بھئی ایسے ہی پاک کریں جیسے بغیر احتلام کے کپڑا جب ناپاک ہو جاتا ہے پیشاب وغیرہ لگنے سے. تو طریقہ یہ ہے کہ جب نائٹ فال ہوا, احتلام ہوا, آپ صبح اٹھے, آپ نے اپنے پینٹ پہ یا شلوار پہ کوئی گندگی دیکھی تو آپ واش روم میں لے جا کے صرف اتنا حصہ دھو لیں جہاں جہاں گندگی نظر آ رہی ہے آپ کو. جو نظر نہیں آ رہی وہ معاف ہے, جو نظر آ رہی ہے بس اتنے حصے کو پانی کے نیچے رکھیں اور اچھی طرح رگڑ لیں اس کو تاکہ وہ گندگی دور ہو جائے. اور پھر اس کو اچھی طرح نلکے کے نیچے 3 دفعہ دھونا بھی ضروری نہیں ہے, بس نلکے کے نیچے رکھا, پانی بہ رہا ہے اور آپ نے اس کو اچھی طرح رگڑ لیا. صابن لگانا بھی ضروری نہیں ہے, اچھی طرح رگڑ کے آپ نے اس کو نچوڑ لیا تو بس کپڑا پاک ہو گیا. صابن لگا لیں گے تو ذرا اور جلدی صاف ستھرا ہو جائے گا. پھر وہم نہ کریں کہ پتہ نہیں شاید یہاں بھی لگ گئی ہو, شاید یہاں بھی لگ گئی ہو. تو وہمیوں کا کوئی علاج نہیں ہے. شریعت نے طہارت کے احکام میں ہمیں آسانی دی ہے کہ جہاں آپ کو نظر آ رہا ہے بس وہ جگہ دھو لیں, باقی کی آپ فکر نہ کریں, وہ معاف ہے. باہر ملک والے پاکستان میں کیسے قربانی کریں؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں صاحب نصاب ہوں اور مجھ پر قربانی واجب ہے. یہاں امریکہ میں قربانی کرنا مشکل ہے تو ہم پاکستان میں قربانی کریں گے. یہاں قربانی تقریباً $150 میں ہوتی ہے, لیکن پاکستان میں یہ قربانی $100 میں ہو جاتی ہے. دیکھو پاکستان کی قدر کرو. اب ان $50 کا کیا کیا جائے گا؟ ان کی بھی قربانی ہی کی جائے گی یا غربا میں تقسیم کر دی جائے؟ جویریہ صاحبہ امریکہ سے. دیکھیں جانور ذبح کرنا مقصد ہے, چاہے وہ $50 کا ہو چاہے وہ فری میں مل گیا ہو آپ کو. تو پاکستان میں اگر وہ امریکہ کا $150 والا جانور پاکستان میں $100 میں مل رہا ہے تو بس آپ پاکستان میں جانور ذبح کروا دیا تو قربانی ہو گئی. الگ سے آپ کے اوپر $50 صدقہ کرنا لازم نہیں ہوگا, بلکہ فری میں اگر کسی پاکستانی نے آپ کے نام پہ جانور ذبح کر دیا آپ کی نیت سے تو بھی ٹھیک ہے, تو بھی آپ کی قربانی جیسے بعض ریلیٹیو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ویسے میں ایک مسئلہ بتا دوں کہ امریکہ اور UK اور ان ملکوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو چاہیے ایک کم از کم قربانی اپنے مقام پہ کریں. قربانی کا مقصد غریبوں کو گوشت کھلانا دوسرے درجے میں, اصل تو یہ کہ آپ کھائیں گوشت, اس کا اللہ کی طرف سے آپ کی ضیافت ہے, آپ اس ضیافت کو قبول کریں. اس لیے بہت سے علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ دوسرے ملکوں میں قربانی کرنے کے بجائے ایک حصہ کم از کم, زیادہ کر رہے ہیں تو پھر وہ ٹھیک ہے غریب ملکوں میں بانٹ دیں, لیکن ایک حصہ آپ کے گھر پہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کے گھر میں گوشت آئے اور آپ کو جو ہے قربانی کا ایک بقرعید کا احساس تو ہو نا. بچوں کو بھی گوشت کھلائیں, بچے پوچھیں گے آج کیوں تازہ گوشت کھلایا جا رہا ہے, بتائیں بیٹا ہم نے اللہ کے نام پہ جانور کاٹا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہماری ضیافت ہے. بقرعید کے 4 دنوں میں اللہ نے
روزے کو حرام کر دیا. اسی وجہ سے تو حرام کیا تاکہ اللہ نے جو دعوت کی ہے اس سے اعراض لازم نہ آئے. تو اب کیا کر رہے ہوتے ہیں یورپ امریکہ میں لوگ, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا بقرعید کب آئی کب گئی, بس وہ حکم دے دیتے ہیں کہ بھئی فلانی جگہ ہماری طرف سے ایک جانور کاٹ دینا. تو یہ میرا خیال ہے بالکل ٹھیک نہیں ہے. قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے, صحابہ تابعین سے اور امت کے فقہا سے پتہ چلتا ہے کہ بقرعید ایک تہوار ہے ہمارا, تو اس کو منانا بھی ہے, اور وہ اسی طرح سے منایا جائے گا کہ عید کی نماز بھی پڑھیں اور قربانی کا گوشت کھائیں بھی اور کھلائیں بھی. تو مالدار لوگوں میں ایک تکبر ہوتا ہے کہ جی ہم تو پورے سال گوشت کھاتے ہیں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کھاتے ہوں گے پورے سال گوشت, یہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے, یہ تہوار ہے, اس کو سیلیبریٹ کریں آپ, تو اس لیے کھایا کریں گھر میں. یہ جو باہر ملک کے امریکہ اور یو کے وغیرہ میں جو لوگ رہتے ہیں, اتنا زیادہ قربانی سے کو اگنور کر دینا کہ بس فون کیا بھائی میری طرف سے وہاں کاٹ دینا, غریبوں میں بانٹ دینا, کھا لینا. نہ آپ کہیں کہ بھائی ہم اپنے ہاتھوں سے یہاں قربانی کریں گے اور قربانی کا گوشت ہمارے گھر میں آئے گا, ہم اسے کھائیں گے, اور اس طرح سے ہم بقرعید کو منائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا اس طرح سے بقرعید کو منانے کا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گوشت کی ایسی طلب رکھتے تھے بقرعید کے دن, اور اتنا زیادہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ضیافت سمجھ کے استعمال کرتے تھے کہ بقرعید میں آپ صبح کچھ کھاتے نہیں تھے. آپ کے معدے مبارک میں جو آپ کا جو پہلا لقمہ ہوتا تھا نا, وہ قربانی کے گوشت کا جاتا تھا. اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے. اور آج لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جی بس وہیں گرا دینا, تو ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں, ہم یہاں دکان سے خرید کے کھا لیں گے. تو یہ غلط ہے.